اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتا علی جنت کیسے بانٹیں گے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا جنت علی کیسے بانٹیں گے۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کل میں سے کچھ شے دی نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان ہم نے آپ کو جو سلطنت عطا کی ہے نا، کل میں سے کچھ یہ آپ رکھو، کسی کو دے دو، آپ سے کوئی حساب نہیں، یہ اللہ نے عطا کی۔ دیکھیں عطا الگ ہوتی ہے، جزا الگ ہوتی ہے۔ کسی کو فری میں دے دینا یہ الگ بات ہے، محنت کی اجرت کسی کو دینا یہ بات الگ ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان سے فرمایا کہ بھائی جاؤ تم اسے رکھو، بانٹو، جو کچھ کرو، اس کا حساب تم سے نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا، یہ تو انہیں دی اللہ نے عطا میں، سلطنت اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا میں دی، لیکن اللہ فرماتا ہے آل محمد کے لیے، سلیمان کے لیے تو فرمایا کہ عطا میں دی، لیکن آل محمد کے لیے فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، ہم نے تمہیں جنت عطا میں نہیں صبر کی جزا میں دی ہے۔ پتہ چلا یہ تمہاری محنت ہے، یہ تمہاری محنت کا پھل ہے۔ اب جو عطا میں ہے اسے چھوٹ دی، اسے چھوٹ دی، جب چاہو جسے چاہو جیسے چاہو دے سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تو اب جنہیں اللہ نے دے دی ہے، بیچ دی اللہ نے، اور جنہوں نے خرید لی، اللہ نے اختیار دے دیا آل محمد کو جنت کا، اللہ نے آل محمد کو جنت کا اختیار دے دیا۔ اب وہ چاہے خود بانٹے یا غلام سے کہے تو بانٹنے لگ جا، وہ اگر خود بانٹے تب بھی ٹھیک، غلام سے اگر بٹوائیں تب بھی ٹھیک۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی علی جنت کیسے بانٹے گا۔ میں نے کہا کہ موبائل کیسے چلتا ہے سمجھ آتا ہے، کمپیوٹر کیسے چلتا ہے سمجھ آتا ہے، ڈائناسور کے انڈے کہاں پائے جاتے ہیں سمجھ آتا ہے، اس کے پنجے کہاں پائے جاتے ہیں سمجھ آتا ہے، تمہیں یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹے گا۔ آپ فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں، کیونکہ جنت اسی کو ملنی ہے جس کی سمجھ میں علی کے فضائل آتے ہیں۔ جس کی سمجھ میں علی کے فضائل نہیں آتے ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ بھی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دالیے کا پھوترا بھی نہیں آئے گا، تو ایسوں کے ہاتھ میں پھوترے بھی نہیں آئیں گے۔ جنہیں فضائل اہل بیت سے بغض ہے، جنہیں اہل بیت کے فضائل سمجھ نہیں آتے، تو پھر ہمیں اس کا باپ سمجھ نہیں آتا۔ جنہیں فضائل مولائے کائنات سمجھ نہیں آتے، پھر ہمیں اس کا باپ سمجھ نہیں آتا۔ جنت بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ جنت بنائی کس نے؟ بولو ذرا، جنت بنائی کس نے؟ دے گا کس کے صدقے میں؟ اہل بیت کے رسول خدا کے صدقے میں۔ بٹوائے گا کس سے؟ مولا علی سے۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی، سرکار نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا، تو بانٹے گا۔ تو بھائی جنت ہے اللہ کی، اگر مانتے ہو تو پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ۔ جنت ہے اللہ کی تو پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، ملے گی رسول کے صدقے میں۔ اگر چاہیے رسول کا صدقہ تو پڑھنا پڑے گا محمد رسول اللہ۔ بانٹیں گے مولا کائنات، جانا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ میں نے جنت اللہ نے بنائی، پڑھو لا الہ الا اللہ، ملے گی رسول اللہ کے صدقے میں۔ چاہیے صدقہ تو پڑھنا پڑے گا محمد رسول اللہ، بٹوائے گا اللہ علی سے۔ اگر چاہیے مولا کائنات کے ہاتھوں سے، ان کے علاوہ کسی سے ملنی نہیں، ان کے علاوہ کسی سے ملنی نہیں۔ چاہے جہاں چھیڑے لگا لو، جدھر چاہے سیٹنگ کر لو، ملے گی نہیں، کیونکہ سارے تار ٹوٹ جاتے ہیں جہاں ولایت علی کا تار لگتا ہے، وہاں صرف مضبوط تار ہی پہنچتا ہے۔ جہاں پہ
باپ کے ناموں میں خطرہ ہو تو وہاں پہ وہ تار وہاں نہیں جڑتے، وہاں پہ پاک اور مضبوط تار وہاں پہ جڑتے۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ جنت تو نے بنائی ہے، تو بانٹ دے، جنت بنائی ہے تو نے، تو بانٹ دے۔ آواز آئی نہیں؟ اللہ کیوں نہیں بانٹے گا؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ میں نے عالم تخیل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جنت تو بانٹ دے جب تو مالک ہے۔ آواز پروردگار جانتا ہے میں کون ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ ہر کوئی کہے گا گاڈ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے۔ ہر مذہب کے لوگ آئیں گے کہیں گے جنت مجھے دے دے، میں تو ہوں سب کا پالنے والا۔ عرض کی مولا رسول سے بٹوا دے، رسول سے بٹوا دے۔ کیا بات ہے! اللہ فرمائے گا وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ علی سے کیوں بٹواتا ہے؟ کہنے لگا کہ علی سے اس لیے بٹوایا کہ کافر تو کافر، منافق بھی نہ گھسنے پائے۔